ویلکم ٹو حیا اسلامک۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شیر میسور فتح علی ٹیپو سلطان کے بارے میں۔ شیر دل مجاہد فتح علی ٹیپو سلطان 20 ذی الحج 1163 ہجری بمطابق 1752 عیسوی ہفتے کے روز پیدا ہوئے۔ والد کا نام حیدر علی اور والدہ کا نام فاطمہ بیگم تھا۔ ٹیپو سلطان کا نام حضرت ٹیپو مستان کے نام پر ابوالفتح علی سلطان ٹیپو رکھا گیا۔ آپ کی تعلیم پر آپ کے والد حیدر علی نے خصوصی توجہ دی۔ عربی، فارسی، سنسکرت، انگریزی، فنون سپاہی اور شہ سواری وقت کے بہترین اساتذہ سے حاصل کی۔ ایک مرتبہ ٹیپو سلطان میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک بزرگ میدان میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر بچے ڈر کر بھاگ گئے، لیکن ٹیپو سلطان، جن کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی، وہیں کھڑے رہے۔ وہ بزرگ ان کی اس ہمت پر حیران ہوئے اور اس سے اس بہادری کی وجہ پوچھی۔ ٹیپو سلطان نے بے خوف لہجے میں کہا، بھاگنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، اور اگر میں میدان جنگ میں ہوتا اور آپ میرے دشمن ہوتے تو میں تب بھی آپ سے نہ بھاگتا۔ بزرگ نے کہا کہ تمہاری خوش نصیبی ایک دن تمہیں اس ملک کا حکمران بنائے گی۔ جب وہ وقت آئے تو اسی جگہ ایک ایسی شاندار مسجد تعمیر کرنا جو زمانہ بھر میں تمہاری یادگار رہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو ضرور ایسا کروں گا۔ چنانچہ جب ٹیپو سلطان بادشاہ بن گئے تو انہوں نے اسی میدان میں ایک بڑی عالی شان مسجد بنوائی جس کا نام مسجد علی رکھا گیا۔ جب اس مسجد کا افتتاح ہو رہا تھا تو سوال اٹھا کہ مسجد میں پہلی نماز کون پڑھائے گا۔ اس موقع پر ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ آئے ہوئے تھے۔ طے پایا جو شخص صاحب ترتیب ہو وہ امامت کرے۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نماز کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی فرد آگے بڑھ کر مصلی پر کھڑا نہ ہوا۔ نماز کا وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اتنے میں ٹیپو سلطان آگے بڑھے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے اور کہا، الحمدللہ، میں صاحب ترتیب ہوں۔ میں اس راز کو کبھی فاش نہ کرتا جو میرے اور اللہ کے درمیان تھا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ فتح علی ٹیپو سلطان کا مشہور قول ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ انہوں نے اس قول کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاری۔ 15 برس کی عمر میں خود کو ایک لائق شہزادہ اور بہادر سپاہی ثابت کیا۔ سلطان ٹیپو نے اس انداز سے کفر کے ایوانوں میں توحید کی اذان دی کہ کفر پر لرزہ طاری ہو گیا اور ہندوستان میں فرنگی سامراج کے خلاف جرأت اور بہادری کی تاریخ رقم کی۔ برصغیر پاک و ہند میں تاریخ میں ٹیپو سلطان کو ایک لازوال اہمیت حاصل ہے۔ 16 سال کی عمر میں 7000 فوج کے ساتھ انگریزوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ انگریز فوج کو شکست دی اور انگریز سپہ سالار شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ یہ ٹیپو سلطان کی انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ تھی۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے اور مجاہد مسلمان کی سی تھی۔ وہ ایک بہترین سپہ سالار اور بہترین منتظم تھے۔ 24 دسمبر 1782 عیسوی کو مسند نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ اپنی مملکت کو مملکت خدا داد کا نام دیا۔ حکمران ہونے کے باوجود عام آدمی کی طرح سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن آپ کے معمولات میں سے تھا۔ ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب کرتے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے 17 سالہ عہد حکومت میں زندگی کا کوئی لمحہ اطمینان اور چین سے نہیں گزارا۔ جنگی معرکوں سے فرصت ملی تو تعمیر اور ترقی پر توجہ دی۔ ٹیپو سلطان کے خلاف انگریز نظام، مرہٹے سب متحد ہو گئے تھے۔ انگریز ہندوستان میں اقتدار کے راستے میں ان کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے 2 آئین بنائے، ایک فوج کے لیے جس کا نام فتح المجاہدین اور دوسرا عوام کے لیے ملکی آئین تھا۔ سرنگا پٹم میں جامع الامور کے نام سے ایک یونیورسٹی قائم کی جہاں بیک وقت دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹیپو سلطان نے مردم شماری کروائی۔ دنیا میں میزائل ایجاد کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر تھا۔ امریکیوں نے اس کاوش کے اعتراف میں ان کو راکٹ کے بانیوں میں شمار کیا ہے۔ جرائم کی روک تھام کے لیے ہر مجرم کو سزا کے طور پر اس کے جرم کی مناسبت سے درخت اگانے کی ذمہ داری سونپی۔ معمولی جرم کے لیے ایسا درخت تجویز پایا جاتا جس کے لیے کم محنت درکار ہو، اور بڑے جرم کے لیے ایسا درخت اگانے کی ذمہ داری دی جاتی جس کے لیے زیادہ محنت درکار ہو۔ ٹیپو سلطان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اردو اخبار کے بانی تھے۔ 1794 عیسوی میں اپنی نگرانی اور سرپرستی میں ایک ہفت روزہ اخبار جاری کیا۔ یہ ہفت روزہ سلطان کی شہادت تک مسلسل 5 سال پابندی سے شائع ہوتا رہا۔ ٹیپو سلطان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے غلاموں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت بالکل بند کر دی، ان کے لیے یتیم خانے بنوائے۔
عربی کا ایک مقولہ ہے، خوبی وہ ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ ٹیپو سلطان سے بے انتہا تعصب کے باوجود کیپٹن لٹل، جس نے میسور کی تیسری جنگ میں حصہ لیا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، ٹیپو کے متعلق بہت سی افواہیں سنی جاتی تھیں کہ وہ ایک جابر اور ظالم حکمران ہے جس کی وجہ سے اس کی تمام رعایا بیزار ہے، لیکن جب ہم اس کے ملک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ صنعت و حرفت کی ترقی کی وجہ سے نئے نئے شہر آباد ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ زمین کا کوئی حصہ بنجر نظر نہیں آتا، قابل کاشت زمین جس قدر بھی ہے اس پر کھیتیاں لہرا رہی ہیں۔ رعایا اور فوج کے دل میں اس کا بے حد احترام ہے۔ فوج کی تنظیم اور اس کے ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ یورپ کی کسی مہذب ملک کی فوج ہے۔ میسور کی چوتھی جنگ جو سرنگا پٹم میں لڑی گئی، اپنوں کی غداری کے باعث ٹیپو سلطان نے کئی روز تک قلعہ بند ہو کر لڑی۔ سلطان کی فوج کے غداروں نے اندرون خانہ انگریزوں سے ساز باز کر لی تھی۔ انہوں نے انگریزوں کو سرنگا پٹم کا نقشہ بھی فراہم کیا تھا۔ سلطان نے ان غداروں کو مخاطب کر کے تاریخ ساز الفاظ کہے جو بعد میں سچ ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا، اس غداری کا نتیجہ تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب تم اور تمہاری آئندہ نسلیں اس ملک میں محتاج اور ذلیل ہو کر ایک ایک دانہ چاول کو ترسے گی۔ سلطان کے جانثاروں میں سے ایک افسر نے کہا کہ آپ انگریزوں پر ظاہر کر دیں اور استثناء حاصل کریں، مگر غیرت مند سلطان نے پلٹ کر غصہ سے تاریخ ساز جواب دیا، گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے۔ انگریز جنرل میڈوز نے جنگ کے بعد اعتراف کیا کہ اگر وزراء اور فوج کے افسران غداری نہ کرتے تو ہم کبھی ٹیپو سلطان کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ 4 مئی 1799 کو یہ عظیم مجاہد آخری سانس تک دشمن کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو کر اپنے جانثاروں کی لاشوں کے درمیان گر پڑا۔ شہادت کے وقت سلطان کی عمر 48 سال تھی۔ انگریز جنرل ہیرس کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو وہ لاش پر آیا اور فرط خوشی سے پکار اٹھا، آج ہندوستان ہمارا ہے۔ سلطان کی شہادت ہندوستان کی آزادی کی موت تھی۔ اس شہادت پر عوام الناس آنسو بہا رہے تھے۔ اسی سوگ کی کیفیت میں دفعتاً ایک طوفان اٹھا۔ بادل کی مہیب گرج اور بجلی کی کڑک نے زمین کو ہلا دیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں اس قسم کا طوفان کبھی نہیں آیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شہر پر کوئی مصیبت آ گئی۔ انگریز سپاہ پر ایک ہیبت طاری تھی۔ ٹیپو سلطان کا جب نماز جنازہ پڑھایا جا رہا تھا تو بادل کڑک رہے تھے اور بجلی تو ایسی چمکی کہ انگریزوں کے ایک کیمپ پر گر پڑی، جس سے 2 افراد ہلاک اور بہت سے سپاہی زخمی ہو گئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو ٹیپو سلطان سے بڑی عقیدت تھی۔ 1929 کو آپ نے شہید کے مزار پر حاضری دی اور 3 گھنٹے بعد مزار سے باہر نکلے تو شدت غم سے آنکھیں سرخ تھیں۔ آپ نے فرمایا، ٹیپو کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ مذہب، ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ اسی راستے پر چلتا ہوا شہید ہو گیا۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔